آزاد کشمیر میں الیکشن کی آمد ہے. جو الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، عوام کا جوش و خروش بڑھتا چلا جا رہا ہے. عوام مختلف سیاسی جماعتوں اور شخصیات سے والہانہ وابستگی اور اختلاف و تنقید کا برملا اظہار کر رہے ہیں. تفصیلات مظفر آباد سے سعید الرحمان صدیقی کی اس رپورٹ میں. اس وقت ہم مظفر آباد کی معروف مدینہ مارکیٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ تاجر بھائی موجود ہیں اور ان کا بڑا جوش و خروش رہتا ہے. آزاد کشمیر میں جو انجمن تاجران کے الیکشن ہے ان میں بھی بڑا جوش و ولولہ رہتا ہے. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کا کیا جوش و خروش ہے اور اس والے سے کیا کہتے ہیں. جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل اللہ کا بڑا کرم. تو آپ پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کروائیں تھوڑا سا. سر میرا نام شیخ اسفند نثار ہے اور میں مدینہ مارکیٹ میں تقریباً 8-9 سال سے یہ گارمنٹس کا بزنس کر رہا ہوں اور الحمدللہ ہر ایونٹ پہ ہر جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ہماری نمائندگی ہوتی ہے. شیخ صاحب، مسلم لیگ نون کی حکومت کے 5 سال مکمل ہونے کو ہیں، کیسی کارکردگی آپ ان کی دیکھتے ہیں؟ آپ اگر مجھ سے ان کی اوور آل کارکردگی کے متعلق پوچھیں تو کافی مایوس کن رہی. آپ ان کی کوئی بھی ایریا کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اس میں انہوں نے ایسا سگنیفیکنٹ کام نہیں کیا جس کو ہم یہاں پہ میں آپ کے سامنے کوٹ کر سکوں. اوور آل بہت مایوس ہوں. تو مسلم لیگ نے تو بہت سارے کام کیے ہیں، اتنے سارے پروجیکٹ بنے ہیں، اتنا مظفر آباد ڈیولپ ہوا ہے، تو آپ کو اس کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. چلیں یہ آپ کی اپنی ایک سوچ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آئندہ الیکشن میں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ آئندہ الیکشن میں جیسا کہ ابھی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا لاسٹ 3-4 سال کا ریکارڈ جو دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹسٹ جو فگرز آنا شروع ہوئے ہیں کافی اس میں امپرومنٹ آنی شروع ہوئی ہے. تو ہماری امید ہے کہ اگر یہاں پہ بھی ہم اس کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور الیکشن میں ان کو ووٹ کریں تو بہتر یہاں پہ رزلٹ آپ کو ملیں گے. جو مظفر آباد کی ایک مارکیٹ کے جو تاجر ہیں ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی سے مایوس ہیں اور وہ آئندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور تاجر بھائی بھی موجود ہیں. جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر اللہ کا شکر. تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں. سر شیخ عثمان، مدینہ مارکیٹ، مظفر آباد ورتھ. شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کا عرصہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے تو اس پارٹی کی کارکردگی کیسی رہی ہے آزاد کشمیر میں؟ سر دیکھنے میں تو نون لیگ نے یہاں پہ کوئی ایسے کام نہیں کیے. ایز اے تاجر اگر میں دیکھوں تو لاک ڈاؤن میں انہوں نے بڑا لاس کیا. اسکول جو ہیں وہ فیسز لے رہے ہیں اور یہاں پہ تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمیں جو بجلی کے بل بھی معاف کیے وہ شیخ صاحب کرونا کی جو وبا تھی وہ تو دنیا پوری میں تھی. لاک ڈاؤن بھی ہر جگہ تھا. اس میں مسلم لیگ نون کا کیا قصور ہے؟ سر اس کی بہتر پلاننگ ہو سکتی ہے نا. آپ نے تاجروں کو بائی پاس کر کے پوچھے بغیر لاک ڈاؤنز لگائے. آپ ان کے تاجروں کے صدر کو بلاتے، اس سے صاحب سے مل کے ایک رائے نکالتے ہیں. آپ بھی تو ایس او پی کا خیال نہیں کرتے نا جی. آپ دیکھیں عیدوں پہ کتنا زیادہ آپ نے رش کیا اور وہ اس طرح سے احتیاط آپ بھی نہیں کرتے. ابھی دیکھیں آپ نے بھی کوئی ماسک نہیں پہنا، میں نے بھی نہیں پہنا خیر، لیکن ہم دونوں نے نہیں پہنا. تو ہمارا بھی تو کہیں نہ کہیں قصور ہے. سر ہمارا قصور اس لیے نہیں بنتا نا کیونکہ جب آپ ٹائم شارٹ کریں گے نا تو کسٹمر پینک ہو کے نکلے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی لائمل بنتے تھے کہ آپ اس میں شہر کا کسٹمر جو ہے اس کو ایوننگ کے لیے بلاتے اور سائڈ ایریز کے جو کسٹمر تھے آپ ان کو صبح کا ٹائم دیتے. جب آپ 5 بجے کا وہ لگائیں گے لاک ڈاؤن تو پھر سب لوگوں نے دوڑنا بازاروں کی طرف. تو اسی لیے رش تو نہیں ہے سر. تو آپ یہ بتائیے کہ آگے جو الیکشن ہمارے آ رہے ہیں آزاد کشمیر کے، بڑا جوش و ولولہ ہوتا ہے. آپ لوگ جو تاجر حضرات ہیں آپ تو ویسے بھی زیادہ بڑے پرجوش ہوتے ہیں سیاسی جو ہے نا سرگرمیوں کے. آپ کی اپنی جو یونین کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہ بات دیکھی. کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ سر پی ٹی آئی کا. میں پہلے بھی پی ٹی آئی کا فالوور تھا تو اسی لیے. آپ کا خیال ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو یہ لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں ہوگا؟ مگر یہ کہ اس میں یہ کہ تاجروں کی صدر کی جو بات ہے نا وہ سنی جائے گی، کوئی لائمل بہتر نکالا جائے گا انشاءاللہ. آپ نے جی سوال کیا ہے کہ آپ یہ 5 سالہ جو گورنمنٹ ہماری گزری ہے نون لیگ کی، آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ کشمیری اور میں بزنس مین ہوں اور یہ حالیہ لاک ڈاؤن جو گزرے ہیں ہمارے اوپر یہ سابقہ 2 سال سے، اس حوالے سے ہم نہ تو سٹیزن اور نہ ہی ہم جو تاجر حضرات ہیں یہ گورنمنٹ کی کسی پالیسی سے بھی ہم مطمئن ہیں. اور یار سوال کہ آنے والی جو نیکسٹ جو پالیسیاں تیار کی جا رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے، ہم پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور ہم ان دونوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے ہم نے اس مرتبہ جو ہے سٹی مظفر آباد حلقہ 3 سے بالخصوص ہم نے جو چوائس کی ہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں. ہمارے وہ شاہ صاحب ہیں، نذیر شاہ صاحب کا یہ صدر رہے ہیں اپنا استاذہ کے بھی، تو ہم انشاءاللہ ان کو چوز کر رہے ہیں. سر سپورٹ کرنا یا نہ کرنا یہ ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. تو البتہ گورنمنٹ نے کام بھی بہت کروائے ہیں. گلے تو ہر بندے کو ہوتے ہیں کہ یہ فلاں گورنمنٹ آئی ہے، فلاں نے کام نہیں کیا. یہ اچھی گورنمنٹ رہی ہے. اس گورنمنٹ سے ہمیں کوئی بھی یعنی کہ کسی قسم کی شکایات نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ دیکھتے ہیں کس کو سپورٹ کرنی ہے. ابھی اس بارے میں کوئی لائے عمل تیار نہیں کیا تو انشاءاللہ کریں گے.
تو پھر کھل کے سامنے آئیں گے. یعنی آپ گورنمنٹ کی کارکردگی سے مطمئن بھی ہیں اور آپ ووٹ دینے کے حوالے سے بھی کنفیوز ہیں کہ مطمئن ہونے کے باوجود ووٹ دوں یا نہ دوں, یہی ہے؟ ہاں وہ ظاہر سی بات ہے, فیملی میں بیٹھتے ہیں پھر ڈیسیژن لیتے ہیں, جو فیملی کے بڑے کہتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں فیملی کے بڑوں کے کہنے پہ کرتے ہیں یا کسی کی کارکردگی کی بنیاد پر؟ سر ڈیفینیٹلی اب بڑوں نے کسی جماعت کی کارکردگی اگر دیکھی ہوئی, اچھی کارکردگی ہوئی تو پھر ہی وہ اس کو سپورٹ کریں گے نا. تو اس کی یعنی آپ فیصلہ جو کریں گے اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی ہدایت کے عین مطابق کریں گے, کارکردگی ہو یا نہ ہو. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ایسی جماعت کو ووٹ دیں جس کی کارکردگی کچھ نہیں ہے تو آپ ان کی بات مانیں گے؟ یہ بھی چلیں گے نا, ظاہر سی بات ہے, اس جماعت کی اگر کارکردگی اچھی ہوئی تو اسی کو سپورٹ کریں گے. حال تو ہم جو آزاد کشمیر سے نون لیگ کو ووٹ دینے کے بارے میں ووٹ تو نہیں دیں گے. آنے جو اس میں جو کیا کہتے ہیں آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ ہم سوچیں گے کہ ووٹ ہم کس کو دیں گے, تحریک انصاف کو دیتے ہیں یا بیرسٹر کیا کہتے ہیں اس کو پیپل پارٹی کو دیتے ہیں یا جماعت اسلامی کو دیتے ہیں یا آزاد امیدوار میں سے کسی کو بھی دیں گے. اس بارے میں ہم سوچ کے پھر آپ لائر میں تیار کریں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت سے تو بالکل ہم خوش نہیں ہیں. اصل میں ہمیشہ کی طرح عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس دفعہ ہم خوش تھے کہ ہمارا اپنا پرائم منسٹر آ رہا ہے, اور راجہ فاروق حیدر خان آزاد کشمیر میں مظفر آباد سے بلانگ کرتا تھا, فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر. مگر بالکل ہم کوئی بھی بندہ خوش نہیں ہے, اور ڈیفینیٹلی جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھے کیا پتہ کدھر لگے ہیں. مظفر آباد میں تو ایک پھوٹی کوڑی لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ ووٹ کی بات ہے, اس دفعہ تو بالکل بھول جائیں, نون لیگ تو بھول جائے ووٹ دے گی, عوام کوئی ووٹ نہیں دے رہی. میں خود تحریک انصاف کا سپورٹر ہوں اور ڈیفینیٹلی اس لیے سپورٹ کرتا ہوں, خان صاحب 2-3 سال میں ڈیلیور نہیں کر پائے, مہنگائی بھی ہے, سب کچھ ہے, چینی آٹا گھی مہنگا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, ہم 200 کی جگہ 400 روپے کلو بھی چینی لے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. مگر غریب کو فیسلٹیٹ کرے, غریب کو انسینٹیو دے, شیلٹر دے اور فلیٹس دے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی میں اپنی بات کر رہا ہوں, مگر اوورآل ان کو مہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اور آزاد کشمیر کی حد تک اگر بات کی جائے, یہاں پہ ہمیشہ کی طرح لوٹ گسوٹ, اقربا پروری, موروثی سیاست, لینڈ مافیا یہی پروان چڑھتا ہے, اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا. الحمدللہ, شکر الحمدللہ جی. آزاد کشمیر کے اندر یہ فاروق حیدر ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ تھے. انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں بڑے اچھے کام کیے ہیں. اگر جو فنڈنگ پاکستان کرتی رہی ہے اس کے مطابق انہوں نے جو کام کیے وہ فی الحال تو ٹھیک کیے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی پورا کشمیر آزاد کرنا ہے یا اور کچھ کرنا ہے, البتہ انہوں نے کام اچھے کیے ہیں ماشاء اللہ. کون یہ آزاد کشمیر کے اندر جو بھی میگا پروجیکٹ ہیں انہوں نے ان کا دل کھول کے انہوں نے کام کیا, جو فنڈنگ پاکستان نے دی ہے اس کے مطابق انہوں نے کام کیا, اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے کافی اچھے کام کیے ہیں اور یقیناً اچھے ثبوت تھے. فاروق حیدر زندہ باد جی. تو اگلے الیکشن میں آپ یقیناً آگے بھی مسلم لیگ ہی آئے گی انشاءاللہ. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں مسلم لیگ ہی آئے گی. گور صاحب آپ یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنا عرصہ تقریباً پورا کرنے والی ہے, آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے, بحثیت ایک شہری, بحثیت ایک مسلم لیگ کا ایک کارکن, کیا بولوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ پوری آزاد کشمیر کے, خاص کر مظفر آباد کے بڑے امیدیں وابستہ تھے, مگر کچھ نہ کر سکا. کشمیر جہاں اس وقت بھی پچھلے 1.5 سال سے لاک ڈاؤن کی زد میں ہے, اس کے اوپر اس نے وقتاً فوقتاً ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے بولا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی آپ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں اور آپ مسلم لیگ نون کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں؟ مطمئن نہیں ہوں میں اگر ایک کارکن مطمئن نہیں ہوں تو عوام کا کیا حال ہوگا. میرا نام محمد نذیر کھوکر ہے, مظفر آباد حلقہ میرا 2 ہے, نکا شکر پٹیاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. لہٰذا میں اس بات پہ الیکشن کی وجہ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے. جو موجودہ حکومت ہے اس نے عوام کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جو ہونا چاہیے. یہاں پر تعصب کی حکومت چلی ہے, تعصب کے نظامات چلے ہیں, اپنے من پسند لوگوں کو تقرریاں کی گئی ہیں, من پسند لوگوں کو اسکیمیں دی گئی ہیں. جو لوگ غریب تھے, جو مجبور تھے, جو لوگ حقدار تھے تقرریوں کے, اسکیموں کے, ان کو نہیں ملی. لہٰذا آئندہ عمل میں مل کر ووٹ دیں گے پی پی کو انشاءاللہ. کونسل پنجکوٹ کے ایک شہری اتفاقاً ہمیں یہاں مل گیا پراڈا میں, ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ موجودہ حکومت کی جو 5 سالہ کارکردگی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں سر, ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. یہ سارے چور اور لٹیرے تھے, کچھ کام ملک میں انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. تو ہم جو ووٹر ہیں یہ پی پی کے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ پہلے پی پی کو دیتے ہیں, ابھی بھی پی پی کو دیں گے.
बादल नकवी को। यानी आपको उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी आपके मसाइल हल करेगी? सर पहले भी करती रही है और आज भी करेगी। वो हारे हुए ये जीते हुए मुकाबले में नहीं है। लोग ये बैठे हुए देख रहे हैं आप लोग, तो मजदूरी के बहुत किल्लत है, मज़दूर लोग भूखे हैं बहुत, तो इस तरह की ये नहीं है बात बन रही है। 5 साल में हमें कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। दिन तो दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं? नहीं। ये जो पिछली 5 साल कारकर्दगी है, ये हम सारे कश्मीरियों के सामने है। ये इंतहाई मायूस कौन है, और ये तहरीक आज़ादी कश्मीर जो पार मकबूजा कश्मीर में जो हमारे लोग जो हैं वो कैद व बंद की जो सोबतें कर रहे हैं, और ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अभी सूरत हाल है वो यही है कि किसी भी तौर पर यहाँ पर तरक्की का कोई नाम नहीं हुआ। हमारी सड़कें खंडरार के मंजर पेश कर रही हैं, गलियाँ और महल्ले जो है उनमें से गढ़ उभर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा आने वाली जो हुकूमत होगी इंशाल्लाह उसमें जमात इस्लामी को वोट देंगे। हमारे जो कैंडिडेट होंगे वो सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब हैं और एक बासलाहियत इंसान है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम ये सीट भी जीतेंगे और भारी अक्सरियत से जीतेंगे। अरसा 5 साल की कारकर्दगी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब फारूक हैदर साहब और इसकी काबीना की इंतहाई नाक़स है। मैं बैसत कारकुन एक नून लीगी, मैं इंतहाई मायूस हूँ। हम इसलिए मजबूर हो गए सोचने पर कि हम कारकुनों को इज़्ज़त नहीं दी गई, हम कारकुनों के लिए दरवाज़े बंद किए गए हैं। आज 5 साल पूरे होने को है। मैं अपनी ज़ात की बात करूँगा कि आज तक न किसी मिनिस्टर ने मेरी बात सुनी, अगर सुनी है थोड़ी अरसे दिमाग में रख के उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज जो इलेक्शन होने जा रहा है इंशाल्लाह इसका भरपूर जवाब हम देंगे। ताजिर कम्युनिटी भी जवाब देगी और मैं एक महाजिर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखता है जो रवैया 5 साल का इन्होंने हमारे साथ रखा, इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। और आप इस चीज़ का, आपकी इस चैनल की वसादत से मैं अपने फारूक हैदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और बेर शरीफ खार गिलानी को ये पैगाम देना चाहता हूँ। आपने ये 5 साल का पीरियड जो हमारे साथ रवैया रखा है, इंशाल्लाह आप इसके लिए तैयार रहे, इसका जवाब हम भरपूर आपको दे देंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि मुज़फ़्फ़राबाद में लोगों की राय काफ़ी हद तक तकसीम है। बहुत से लोग हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी पे सवाल उठा रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी जमात लोगों की मर्ज़ी और मंशा और ख्वाहिशात पे पूरा उतरती है। सईदुर रहमान सिद्दीकी, JK न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।